الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی جنہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ماموں ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ ان 10 خوش قسمت صحاباؤں میں شامل ہیں کہ جن کا نام لے لے کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ صحابہ تو سارے جنتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مجلس میں باقاعدہ ان کا نام لے لے کر فرمایا تو یہ اور ان کا اعزاز بڑھ گیا صحابہ کرام کی مقدس مبارک جماعت میں۔ اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قادسیہ کے معرکے کے اندر وہ قائدانہ صلاحیتیں دکھائیں، جوہر دکھلائے، اور اللہ نے قادسیہ کا میدان فتح کیا، مدائن کسریٰ کا وہ فتح کیا اللہ نے ان کے ہاتھوں پر۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام سعد ہے، والد کا نام مالک ہے، اور ان کے والد ان کی کنیت ابو وقاص ہے، اسی سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں ان کے والد صاحب۔ تو لہذا اگر کسی کتاب میں سعد بن مالک لکھا ہوا ہے تو وہ بھی درست ہے، اور اگر کہیں آپ بیان میں سنیں کہ سعد ابن ابی وقاص تو وہ بھی درست ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، ایک میں ان کے والد کا نام لیا اور دوسرے میں ان کے والد کی کنیت ذکر کی ہے۔ ان کا ان کی جو کنیت تھی وہ ابو اسحاق ہے، یعنی اسحاق کے والد۔ ان کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ماں کا جو خاندان ہوتا ہے وہ انسان کا ننیالی خاندان کہلاتا ہے، اور وہاں کے اس خاندان کے جو مرد ہوتے ہیں رشتے میں وہ ماموں کہلائے جاتے ہیں، اس لیے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماموں ہیں۔ اور آپ علیہ السلام بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ لوگوں کے سامنے واضح کر کے فرمایا کرتے تھے، ہذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، فلیرینی احد مثل خالی، کوئی دکھائے نا میرے ماموں کی طرح، کوئی اپنا ماموں لے کر آئے، وہ فضیلتوں والا کوئی ماموں میرے ماموں کے مقابلے میں لے کر آئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے یہ میرے ماموں ہیں۔ اور ایک موقع پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پہرے داری کی ضرورت پیش آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیتا رجلا صالحا من اصحابی یحرسن اللیلہ، کاش کہ کوئی میرے صحابہ میں کوئی نیک صحابی ایسا ہو، صحابہ سارے نیک تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دینے کے لیے فرمایا کاش کوئی میرے صحابہ میں سے کوئی نیک صحابی ہو جو رات کو میری پہرے داری کرے، چوکی داری کرے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تلوار کی جھنکار میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی پہرے داری میں کروں گا۔ تو یہاں سے سبق ملا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی پہرے داری کے لیے فرمایا ہے۔ یہ بعض لوگ بیچاروں کو دین سے واقفیت بھی ہوتی نہیں، یا اگر دین کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو ان کے مسائل کا اتنا پتہ نہیں، بیانوں میں بھی الٹی سیدھی کہ جی یہ باڈی گارڈ رکھنا توکل کے خلاف ہے، اپنے ساتھ گن مین رکھنا، اڑاتے رہے علماء کو، پھر ہم جیسے ہی لت لپاڑے ملیں گے آپ لوگوں کو۔ تو بھائی یہ تقوی کے خلاف نہیں، اگر یہ تقوی کے خلاف ہے تو انگلی کس پر اٹھے گی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے بھائی میری کون چوکی داری کرے گا؟ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چوکی داری کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتے آ جائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہرے داری کریں، فرشتے آ جائیں، جبرائیل امین آ جائے، یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فرشتہ آ جائے، ایک فرشتے کی طاقت کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملا کہ اگر کوئی ضرورت کے تحت ضرورت ہو، حاجت ہو، اس حاجت کے پیش نظر اپنا باڈی گارڈ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں، اور تقوی توکل کے خلاف یہ نہیں ہے۔ تو خیر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کون ہے وہ مرد صالح میرے صحابہ میں سے جو میری چوکی داری کرے؟ سعد بن ابی وقاص آئے اور تلوار لہراتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کی چوکی داری کروں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر آرام فرمایا، اور یہ نبی علیہ السلام کی پہرے داری کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی ایک جتھے کا، ایک جماعت کا جھنڈا دیا تھا۔ مکہ فتح ہو گئے، بیمار ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پھر عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے مکہ ہی کے اندر۔ اب ان کو ڈر تھا
کہ ایسا نہ ہو کہ میں مکے ہی میں انتقال کر جاؤں تو میں نے جو ہجرت کی تھی مکے سے مدینہ، تو میری ہجرت کا ثواب تو سارا ضائع نہ ہو جائے۔ اسی غم میں یہ بیچارے گھل رہے تھے، اور نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، دیکھا کہ بیمار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر مبارک ہاتھ رکھا، ان کے سینے پر مبارک ہاتھ رکھا، ان کے پیٹ پر مبارک ہاتھ رکھا، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ سعد کو شفائے کاملہ نصیب فرما، اور ان کی ہجرت کو مکمل فرما، ادھوری نہ ہو۔ تو اللہ نے پھر ان کے بعد عمر دی، پھر یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہیں جا کر ان کا انتقال ہوا ہے۔ بلکہ اس کے بعد بھی ہاں اتنی دیر بعد ان کا انتقال ہوا ہے، کوئی 53 ہجری میں یا اس طرح انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ عثمان کے بعد انتقال ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ شان والے صحابی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی وحی اتری تھی اس کے 7ویں آدمی یا 7ویں دن میں مسلمان ہوا ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر نبی علیہ السلام پر وحی اتری آج، تو آج کے دن کو کاؤنٹ کریں تو 7ویں دن کا مسلمان میں ہوں، یعنی میں سب سے آگے کے لوگوں میں مسلمان ہوا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے راستے اور اللہ کی دین کی خاطر کسی کا خون بہایا، اور اللہ کے راستے میں سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں جس نے تیر فائر کیا، تیر پھینکا۔ قصہ یہ ہے، دونوں باتوں کا الگ الگ ہے، ان کو جوڑتے ہیں کہ نبی علیہ السلام چونکہ جب تک اللہ کی طرف سے کھلم کھلا دعوت کا حکم نہیں تھا، عبادت کرنے کا حکم نہیں تھا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھاٹیوں میں، اور آپ علیہ السلام کے مسلمان جو صحابہ تھے وہ گھاٹیوں میں عبادت کرتے تھے مشرکین مکہ سے چھپ چھپ کر۔ اللہ کی طرف سے چونکہ حکم دوسرا نہیں آیا تھا کہ کھلم کھلا عبادت کریں، تو اس وقت تک یہ چھپ چھپ کر اپنی نمازیں پڑھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ یہ عبادت کر رہے تھے تو مشرک یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو مشرکوں کا وہاں سے جانا ہوا، اس گھاٹی سے انہوں نے ان صحابہ کو دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ مشرک کیا ہے، ہنسنے لگے، نماز کا مذاق اڑانے لگے، ان کی عبادت کا مذاق اڑانے لگے۔ سوچیں کہ جو نماز کا مذاق اڑائے اس کا حال کیا ہوتا ہے، اور صحابہ کیسی دلیری دکھاتے تھے۔ تو انہوں نے صحابہ کی نماز کا مذاق اڑایا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی کیا ہے، وہ نماز پڑھنے والوں میں تھے، تو مشرکوں نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کی ہڈی، وہ جبڑا، پرانا سا جبڑا جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا، کسی نے اونٹ ذبح کیا ہوگا، اس کو پھینک دیا ہوگا، تو اس کا جبڑا پرانا رکھا ہوا تھا، تو میں نے اس ہڈی کو اٹھایا اور اس کافر اور مشرک کو دے مارا جس سے اس کا خون نکلا، تو مجھے وہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ کی دین کی خاطر سب سے پہلے مشرک کا خون بہانے والا میں ہوں۔ صحابہ اس کو اعزاز سمجھتے تھے، ہم اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ صحابہ مشرک کے خون بہانے کو فخر کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، اور فرماتے سب سے پہلے تیر بھی میں نے پھینکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، جس کو جماعت کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس میں خود نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے، آپ علیہ السلام نے ان کی جماعت بھیجی، جاؤ کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ وہاں لڑنے کے لیے گئے، لیکن کافروں سے مقابلہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے قریش کی طرف تیر پھینکا، تو فرماتے سب سے پہلا تیر اسلام کے حق میں، اسلام کے دفاع میں پھینکنے والا وہ میں ہوں۔ بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، اور احد میں انہوں نے اتنے تیر فائر کیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ 1000 تیر انہوں نے کافروں کی طرف پھینکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور فرماتے تھے ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، پھینکو ان کافروں کی طرف، مارو ان کافروں کو تیروں سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ماں باپ کو جمع جو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کیا، ان کے علاوہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں کیا، صرف حضرت سعد کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ جمع کیا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تو یہ ان کی سعادت اور ان کی فضیلت اس سے کیا ایک اور ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے اللہ، سعد آپ سے جو دعا مانگے آپ ان کی دعا کو قبول کیا کریں۔ چنانچہ آتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے، کیونکہ کوفہ کا شہر انہوں نے تعمیر کیا تھا، حکم حضرت عمر کا تھا، گئے یہ تھے عراق، وہاں کوفہ کا شہر انہوں نے تعمیر کیا جو آج بھی موجود ہے عراق کے اندر۔ تو ظاہر بات ہے ہر جگہ اچھے لوگوں کے ساتھ حسد کرنے والے لازمی ہوتے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے وہاں کیا خوب کام کیا. تو ایک دفعہ ان کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہیں, آپ میں کچھ خامیاں اور کچھ عیب ہیں. کہا کیا عیب ہے بتاؤ ذرا. کہا آپ فیصلہ انصاف کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, آپ مسلمانوں میں مال تقسیم صحیح نہیں کرتے, آپ کا تقسیم کا نظام خراب ہے. اور نمبر 3, آپ جہاد میں شرکت نہیں کرتے. اس زمانے میں جہاد میں شرکت نہ کرنا عیب سمجھا جاتا تھا, اس زمانے میں جہاد میں شرکت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کیا ہے فیصلہ صحیح نہیں کرتے, جھوٹ بولا. آپ مال کو صحیح تقسیم نہیں کرتے, یہ بھی جھوٹ بولا. اور آپ جہاد میں شرکت ہی نہیں کرتے, یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر غصہ آیا. اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی, اللہ یہ جو دعا مانگے ان کی ہر دعا قبول فرما. تو لوگ ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے. اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ میں اتنا کچھ کرتا ہوں اور یہ میرے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے یہ بندہ. تو ان کو غصہ اور جلال آیا, اور اس وقت انہوں نے بد دعا نکالی. 4 قسم کی بد دعائیں نکالی. ایک بد دعا نکالی, اللہ تجھے اندھا کر دے. نمبر 2, اللہ تجھے غریب اور فقیر کر دے, اللہ تیری عمر زیادہ کرے. نمبر 4, اللہ تجھے فتنوں کا شکار کرے. ان کے بیٹے مصعب بن سعد فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اس آدمی کو دیکھا, اللہ نے اسے اندھا کر دیا, یہاں تک کہ جب چلتا تھا تو دیواریں پکڑ پکڑ کر ان کے سہارے چلتا تھا. میرے والد کی بد دعا اس کے حق میں ایسے اللہ نے قبول کی, عمر بھی بڑی پائی, فقر کی حالت میں زندگی گزاری, لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. اور مختار ثقفی کذاب جو انسان گزرا ہے اس امت کے اندر, تو اس آدمی کے فتنے میں مبتلا ہوا اور اسی آدمی کے فتنے میں مبتلا ہو کر یہ قتل کیا گیا. یوں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا ان کے حق میں قبول ہوئی. ظاہر بات ہے اللہ والوں کے ساتھ جو انسان جھوٹ اور پھر بہتان بھی لگائے, جو کسی پر بہتان لگائے عام مسلمان پر, تو اللہ اسے نہیں چھوڑتے ہیں. اور پھر چہ جائے کہ اللہ والوں پر لگائے, بغیر ثبوت کے سب کے سامنے علماء کے خلاف جھوٹ باتیں کریں, بغیر ثبوت کے کسی مسلمان کے خلاف جھوٹ موٹ کے, کوئی بھی ان کے پاس ثبوت نہ ہو اور وہ ان کے خلاف زبان درازی کرے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اللہ ضرور ان کو مزہ چکھاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, امام صاحب آپ کی والدہ حیات ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کی والدہ موجود ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی والدہ کا میرے والد سے نکاح کر دیں. ظاہر بات ہے آج کے معاشرے میں اگر کوئی آدمی کسی کو بولے تو وہ تو آپے سے باہر ہوگا اور یہ باہر ہونا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کیا اور فرمایا کہ بھائی دیکھیں میری والدہ عاقلہ ہے, بالغہ ہے, تو عاقلہ بالغہ خاتون کی اجازت کے بغیر نکاح پڑھانا درست نہیں, اس کی اجازت شرط ہے. میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں, اگر وہ راضی ہوتی ہے تو میں نکاح پڑھواتا ہوں. ابھی امام صاحب وہاں سے گئے, یہ آدمی گزرنے لگا کہ اللہ کی شان, یہ پھسلا گرا, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ مر گیا. تو اللہ قرآن میں فرماتے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو نبی پر ایمان لے کر آئے. تو تہمتیں لگانے والے, جھوٹ بولنے والے, بنا تحقیق کے کسی پر الزام لگانے والے, اللہ لوگوں کے ہاتھوں سے ایسا جوتا پڑواتے کہ انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی. اس لیے اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اللہ والوں پر تہمتیں نہیں جھوٹ کی تہمتیں لگانا. اللہ عافیت فرمائے. پھر علماء پر, اللہ والوں پر تہمت لگانا. اس لیے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, انتقال ہو گئے, وہ فرماتے ہیں میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں جو علماء پر الزامات لگاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جب وہ قبر میں ان کو دفنا دیا جائے اور تم جا کر ان کی قبر کھول لو, اس کا چہرہ اللہ قبلے سے پھیر دے گا. اس لیے کہ قبلہ بتانے والے اللہ والے ہیں, یہ ان کی خلاف زبان درازی کرتے ہیں, اللہ ان کا چہرہ ہی قبلے سے پھیر دے گا. اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس لیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے, بھائی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگا, ٹائٹ رہو, آپ کی برکت سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کچھ نوجوانوں نے مذاق کیا. مذاق کیا کیا؟ طے کیا آپس میں. ایسے کرتے ہیں ایک آدمی جنازے کی چارپائی پر لیٹ جائے گا
اور وہ اپنے آپ کو وہ بنائے گا ڈرامائی انداز سے کہ میں کیا مر گیا ہوں، تو ہم حضرت مدنی کے پاس جائیں گے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے 17 سال نبی علیہ السلام کے روضے مبارک قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر حدیثوں کا درس دیا تھا، وہ حضرت مدنی، اس کے پاس ان کے پاس لڑکے آئے، ظاہر بات ہے ان کو خراب کرنے والے ہوں گے کوئی ان کے بڑے، تو ان کے پاس لڑکے آئے، کہا کہ حضرت ہمارا ساتھی مر گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیجئے۔ حضرت مدنی علم غیب تھوڑی رکھتے تھے، لیکن اللہ کبھی کبھی اپنے نیک صالح بندوں کو اشارہ دے دیتے ہیں۔ حضرت مدنی جب آئے تو جنازے کی چارپائی تھی اور وہ ڈرامائی انداز میں لیٹا ہوا ہے، حقیقت میں مرا ہوا نہیں ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جنازہ پڑھا لوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھا لیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ جیسی حضرت مدنی ان کی نماز جنازہ کے لیے کیا ہے نیت کر کے ہاتھ باندھیں گے، یہ لڑکا ایک دم سے اٹھے گا، ہم نعرے لگائیں گے، خوش ہوں گے، ایک کھلواڑ ہوگا، ایک مزہ آئے گا، اور ایک کیا ہے یہ عالم دین کا مذاق ہوگا تو ہمیں مزہ آتا ہے۔ آج کل بھی یہی معاملہ چل رہا ہے بھائی، قوم کے لیڈر آج کل یہی معاملہ کر رہے ہیں، ہمارے نیو جنریشن کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ تو اب وہ ان کی ذہن سازی کی گئی تھی۔ حضرت مدنی نے پھر پوچھا اجازت ہے پڑھا لوں؟ جی حضرت بالکل پڑھا لیں۔ کہا چلو بھائی اب نیت مان لو، اس لیے کہ مرے ہوئے کی نماز جنازہ ہوتی ہے، کہ نیت مان لو اللہ اکبر۔ وہ سمجھے ابھی اٹھیں گے، پہلی تکبیر کہی، ثنا پڑھی، اللہ اکبر، دوسری تکبیر کہی، درود شریف پڑھی، اللہ اکبر، تیسری تکبیر کہی، اور بالغ مرد کی نماز وہ جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا یہ پڑھی، چوتھی تکبیر پڑھی، چلو بھائی سلام۔ وہ لڑکے حیران یہ لڑکا اٹھا کیوں نہیں ہے، وہ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، وہ یہ لڑکا اٹھا کیوں نہیں ہے؟ تو جب ہاتھ لگایا جا کر دیکھا تو وہ لڑکا مر چکا تھا۔ ان کا جی ہم نے تو مذاق کیا۔ کہا بھائی میں نے تمہیں پہلے کہا تھا وہ جنازہ مرے ہوئے کی ہوتی، زندہ انسان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ والوں سے پنگا لینا، اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے سامنے راتوں کو روتے ہوں امت کے لیے، وہ لوگ کہ جو اللہ کے سامنے راتوں کو قرآن پاک پڑھتے ہوں، کیا اللہ تعالیٰ دن میں ان کی مدد نہیں فرمائیں گے جب وہ اللہ کے ساتھ ان کا اتنا مضبوط رشتہ ہو؟ ہم ٹھیک ہے گناہ گار ہیں، لیکن ہم الحمدللہ اپنے اکابر کی جوتیوں کی بھی خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کیا ہے اس نے الزامات لگائے بلا تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت اور ریفرنس کے۔ تو ظاہر بات ہے اس موقع پر غصہ آنا بالکل درست ہے اور بد دعا نکالنا بالکل صحیح عمل ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انسان کے لیے بد دعا نکالی، اور سارے اس وقت جو زندہ اور جاوید لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس آدمی کو اللہ نے اندھا کر دیا، فقیر اور قلاش کر دیا، اور اس کو بھکاری بنا دیا، اور ایک فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ نے اس کو کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے جو بھی داخل ہوگا، اے اللہ اس دروازے سے جو داخل ہو ایسے بندے کو داخل کر کہ جو آپ سے محبت کرے اور آپ اس سے محبت کریں۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ تھوڑی دیر میں اس دروازے سے داخل ہونے والے صحابی جو تھے وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو باقی انشاءاللہ پرسوں اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے شان والے صحابہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔